أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. سبحان الله سبحان الله. للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ومن دخله كان آمنا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. سبحان الله سبحان الله. فيه آيات بينات مقام إبراهيم. الله الله. سبحان الله سبحان الله. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا سبحان الله سبحان الله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ما شاء الله قاری صاحب ما شاء الله. ولله على الناس حج البيت من
استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله سبحان اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد کراچی اسٹوڈیو سے. الحمدللہ ARYQ TV نے یوم عرفہ کے عنوان سے خصوصی نشریات نشر کرنے کا اہتمام کیا ہے، جس کا آغاز لاہور سے ہوا. صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں جس کا آغاز کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ان کے ساتھ کئی علماء حضرات تشریف فرما تھے. علامہ شہزاد مجددی صاحب، علامہ مفتی طاہر تبسم صاحب، ماشاءاللہ علامہ عرفان الہی قادری صاحب، اور ثنا خانہ مصطفیٰ جناب عبدالرؤف روفی صاحب تشریف فرما تھے. بہت خوبصورت انداز میں آج گفتگو ہو رہی تھی. ایک روحانیت تھی، ایک حج کا جو ایک کیفیت جو ہے حج کی وہ نظر آ رہی تھی. اب کراچی اسٹوڈیوز میں بھی الحمدللہ ہمارے علماء حضرات اس پر کلام فرمائیں گے. ناظرین، حج بیت اللہ 2026 ادا کیا جا رہا ہے. آج حج کا رکن اعظم ادا ہو رہا ہے. ویسے تو دن سارے ہی بڑے بھلے ہیں، اچھے ہیں، لیکن آج یوم الاکبر ہے، بہت بڑا دن ہے، بڑے انعام و اکرام کا دن ہے، مغفرت و نجات کا دن ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کرنے کا دن ہے. اور آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں ہر قدم جو ہے حجاج کے لیے ایسا قدم ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے قرب محسوس کرنے لگتا ہے. آج وہ دن ہے ناظرین کہ میدان عرفات میں حاجی جتنے موجود ہیں حجاج، وہ اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ پروردگار عالم تو کتنا کریم ہے کہ اتنے لوگوں میں ہمیں منتخب فرمایا اور اپنی بارگاہ میں تو نے حاضر ہونے کا شرف عطا فرمایا. اور تمام مسلمانان عالم جو موجود ہیں وہاں، یہ عالم اقوام کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جب اللہ کی توحید کا معاملہ ہو یا اسلام کے 5ویں رکن کی ادائیگی یعنی کہ حج بیت اللہ کی ادائی ہو، تو سب کا لباس ایک ہو جاتا ہے، سب کی زبانوں پر تلبیہ جاری ہو جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہو جاتی ہیں. اور یہ وہ تاریخی لمحہ ہے کہ جسے اقوام عالم دیکھتے ہیں اور اس پر حیرت کرتے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ کوئی شرق سے آ رہا ہے، کوئی غرب سے آ رہا ہے، کوئی شمال سے تو کوئی جنوب سے مسلمان آ رہا ہے، لیکن یہاں پر لباس سب کا ایک ہے، تلبیہ سب ایک پڑھ رہے ہیں، سب ایک رب کی عبادت کر رہے ہیں، سب اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، سب اس سے مغفرت طلب کر رہے ہیں، سب اپنی گناہوں کی معافی طلب کر رہے ہیں. تو ناظرین محترم، انشاءاللہ آج کراچی اسٹوڈیوز میں بھی یہ اہتمام ہے کہ علماء حضرات تشریف فرما ہے اور وہ اپنے اپنے وقی مطالعے کی روشنی میں انشاءاللہ آج کے ہمارے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے. ثنا خانہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود رہیں گے کہ جو حمد و مناجات و نعتیں پیش کریں گے. قاری نعمان نعیمی نقشبندی نے بہت اچھے انداز میں حج سے متعلق جو 2 آیات مبارکہ ہیں ان کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی. اور ہمارے درمیان استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائے علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز کرتے ہیں اپنے سوالات کی جانب بڑھنے سے پہلے. مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ ہے چونکہ مفتی صاحب کے ساتھ کئی سال ہو گئے پروگرام کرتے ہوئے، تو بہت سے کرنٹ ایشوز ایسے ہوتے ہیں کہ جس پر بے شمار سوالات آ جاتے ہیں مفتی صاحب کے پاس آن لائن، اور ظاہر ہے فردن جواب دینا یہ ممکن نہیں ہوتا. تو میں آج کے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قبلہ مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جو آپ کے پاس جو کرنٹ کوسچنز ہیں ان کے جوابات عنایت فرما دیں تو ہم اپنے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی ترتیب کو موقوف کر کے جی 2 کویسچن اصل میں بہت زیادہ پوچھے جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ بہت سو کو اس سے فائدہ ہو جائے. لائیو جا رہا ہے اور پورے ورلڈ میں تقریباً دیکھ رہے ہیں. پہلے تو یہ کہ جو باہر قربانی ہو رہی ہے اور ان کی عید ہو رہی ہے، وہ پاکستان میں بعض وقت قربانی کر رہے ہیں،
اور ٹائم ڈفرینس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ ان کی عید کی نماز پہلے ہو رہی ہے اور ہماری عید کی نماز بعد میں، یا ان کی بعد میں ہو رہی ہے ہماری پہلے. تو تذبذب کا عالم میں وہ یہ ہے کہ صحیح مسئلہ تو یہ ہے کہ عید کا دن ہو اور عید کی نماز پڑھ لیں تو آپ کی قربانی صحیح ہے، ورنہ نہیں ہے. بالکل. اب اگر پاکستان میں پہلے ہو جائے گی تو ان کے لیے مسئلہ ہوگا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دو قول ہیں. پہلا تو یہ کہ جب آپ کسی کو وکیل بنا دیتے ہیں تو بس آپ ختم ہو جاتے ہیں، اب فعل عمل سب چیزیں وکیل کرے گا، کیونکہ وہی نیت کرتا ہے، وہی ذبح کرتا ہے، اسی کے مقام کا اعتبار ہوگا، اسی کے اوقات کا. بے پرواہ ہو کر چاہے آپ کی نماز پہلے ہو بعد میں آپ آرام سے رہیں، آپ کی ہو جائے گی. دوسرا کویسچن جو ذرا محتاط ہے کہ بھی وہاں پہ بھی وقت ہو جائے، یہاں پر بھی ہو جائے، وہاں بھی عید کی نماز ہو جائے، یہاں بھی، تاکہ یہ ڈاؤٹس اور کنفیوژن بالکل ہی نکل جائے. یہ آئیڈیل سچویشن ہے. تو آپ اپنی عید کی نماز پڑھ لیں اور پھر یہاں پر کال کریں، اب ہمارا جانور ذبح کر لیں، کیونکہ پاکستان میں غالباً پہلے ہو چکی ہوگی، آپ کی بھی ہو جائے گی، تو یہ کنفیوژن دور ہو جائے گی. لیکن دونوں قول ہیں، جس پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کی قربانی بالکل ٹھیک ہے. دوسری جو ہے وہ مینا کے حوالے سے ہے کہ وہ ترتیب اس میں واجب ہوتی ہے فقہ حنفی میں. پہلے آپ کنکری ماریں گے، اس کے بعد قربانی کریں گے، پھر حلق کریں گے. ان تین میں ترتیب واجب ہے، طواف الزیارہ میں واجب نہیں ہوتی. آپ پہلے طواف الزیارہ کر کے آ کے پھر یہ تین افعال بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا بعد میں کر لیں. اب ہو رہا یہ ہے کہ جو قربانی کا ٹائم ہے وہ کبھی تو بہت زیادہ بعد میں دیا اور بعض اوقات ڈاؤٹ فل ہے کہ وہ اس ٹائم پر ہوگی کہ بھی نہیں ہوگی. تو اگر ترتیب بدل گئی تو دم لازم آئے گا. ان کے لیے جواب یہ ہے، اس پہ بڑے علماء نے اتفاق کر لیا ہے کہ جو امام اعظم کے دونوں شاگرد ہیں جن کو صاحبین کہتے ہیں، امام ابو یوسف محمد، ان کے قول کے مطابق ترتیب واجب نہیں ہے. اچھا. تو آپ کنکری ماریں، اس کے بعد حلق کروائیں، قربانی چاہے بعد میں ہوتی رہے، آپ پر دم لازم نہیں ہوگا، تو آپ کا سارا ٹینشن دور ہو جائے گا. تو یہ دونوں مسائل بہت امپورٹنٹ تھے، اس لیے بار بار پوچھ رہے ہیں تو میں نے عرض کیا. جی بہت اچھا کیا آپ نے، اور یقیناً ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں، آپ کو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور اپنے سوالات کے جوابات آپ سے حاصل کر کے اطمینان محسوس کرتے ہیں، اسی لیے ہم نے زحمت کلام دی آپ کو. اب آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب، اور حج کی فرضیت اور اہمیت کے حوالے سے قبلہ مفتی صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ کیا احکامات ہیں اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرضیت کے اعتبار سے بڑی معروف آیت ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. للہ یہ لام ہے، تخصیص کے لیے آتا ہے، یہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہے حج خاص اللہ کے لیے ہوگا، سیلفیوں کے لیے نہیں، واہ واہ کے لیے نہیں، کوئی کاروباری فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں، خاص اللہ کے لیے. پھر آگے علی الناس ہی ہے. علا جو ہے وہ کلام عرب میں کسی چیز کو لازم کرنے کے لیے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم الزام کے لیے آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے لوگوں پہ فرض ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ویسے تو ترجمہ ہے لوگوں پر، لیکن چونکہ اس کا مقصود کیا ہے، اس کا استعمال کیا ہے عرب کے اندر، یہ کس لیے وضع کیا گیا ہے، اس کو سامنے رکھیں. تو خالص اللہ کے لیے لوگوں پر فرض ہے حج البیت، کعبۃ اللہ کا حج. اچھا، لفظ تو یہ ہے بیت کا حج، مراد یہ ہے کہ اس کا قصد و ارادہ کیا جائے گا. اور لیکن شرط لگا دی کہ من استطاع الیہ سبیلا، اس شخص کے لیے جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو. تو جس کے پاس زیادہ راہ ہے، یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پورا سفر خرچ اور سب کچھ اس کے پاس پیسہ ہو، اور گھر اگر اس کے وہ کفیل ہے گھر والوں کا، تو اتنا خرچہ دے کر جائے کہ واپسی تک آرام سے لوگ گھر والے گزارا کر سکیں، تو حج فرض ہو جاتا ہے. اور پھر جو اگلی آیت ہے وہ بڑی تشویشناک ہے، یعنی مطلب ڈراتی ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اور جس نے انکار کیا تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمام عالموں سے بے نیاز ہے. مراد یہ کہ حج تم اللہ پہ احسان نہیں کر رہے ہو، اپنی ذات کے لیے کر رہے ہو. اسی لیے حدیث اگر دیکھیں تو اہمیت بھی واضح ہوتی ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا جو باوجود قدرت کے حج نہ کرے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے. اتنا سخت سرکار نے لفظ ارشاد فرمائے. اور اگر یہ اہمیت فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من حج فلا یرفث ولا یفسق، جس نے حج کیا اور اس میں فحش نہیں بکا، کوئی گناہ وغیرہ نہیں کیا، تو رجع کیوم امہ ولدت، تو وہ ایسے لوٹ کر آئے گا، ولدت امہ، ایسے لوٹ کر آئے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے. یعنی بالکل صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آئے گا. اور یہاں آپ کی وساطت سے صرف دو باتیں میں عرض کروں گا کہ یہاں خاص جو سرکار نے قید لگا دی کہ فحش نہ کرے، لڑائی جھگڑا نہ کرے، فسق نہ کرے. اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، لڑائی جھگڑا، وہاں گناہ کرنا. تو بعض لوگ وہاں جاتے ہیں اور لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں. ایک بوٹی پہ لڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کھانا صحیح کیوں نہیں دیا، لوٹا کیوں صحیح نہیں ہے، رہائش کیوں صحیح نہیں ہے. تو صبر کرنا چاہیے.
اسی طرح وہاں پہ چونکہ ہر پورے ورلڈ کی عورتیں بھی آئی ہوتی ہیں اور چہرہ کھولنے کا حکم ہے، تو شیطان اکساتا ہے کہ ادھر دیکھو ادھر دیکھو، تو انسان کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہوشیار رہو، میدان عرفات میں خاص طور پہ فرمایا کہ اللہ کی بندیاں وہاں پر ہیں اور مخصوص اللہ کی رحمت کی نگاہوں کے اندر ہیں۔ اس وقت بہت احتیاط کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری کوئی غلط نگاہ اٹھے اور تمہارا معاملہ خراب ہو جائے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھائی بہن ہمارے حج پر ہیں، خیر وہ تو ابھی سن نہیں رہے ہوں گے، لیکن کوئی وساطت سے اگر وہاں تک بات پہنچائے، ہمیں امید ہے کہ وہ ایسے ہی کر رہے ہوں گے، لیکن حج جو ہے یہ اصل میں ایک مجرم ہے جو اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے بڑے گناہ اور قصور ہو گئے، میں نے بڑے جرائم کیے ہیں، مجھے معاف کر دو۔ اگر دیکھا جائے تو مجرم کو ہنسنا بھی روا نہیں ہے، یہ نہیں کہ موبائل پہ چڑھتے ہوئے گناہ گار یہ وکٹری کا نشان بنا کے موبائل میں چڑھے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ تو وہاں جا کر ڈرنا چاہیے، نہ یہ کہ ہنسی مذاق ٹھٹا، لوگوں سے لڑائی جھگڑا۔ بعض اوقات جو ایک اجتماعی میدان عرفات میں وہ ٹینٹ وغیرہ لگے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ، گرمی بہت ہوتی ہے نا، تو اے سی کے سامنے وہ کھڑے ہوتے ہیں، جو کھڑے والے ہونے والے اے سی ہوتے ہیں، ان کے سامنے جگہ گھیر لیتے ہیں اپنی پوری فیملی، اور پھر کوئی آ کے بیٹھے تو لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ چیزیں نہ کریں، ایثار کریں، قربانی دیں، تو انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے ایسے پاک و صاف ہو کر آئیں گے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا کیا کہنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انسان ہے، ظاہر ہے 9 10 11 12 13 یہ جو 5 دن ہیں حج کے، ایسے مبارک دن ہیں کہ اس میں بڑی آزمائش بھی ہے۔ ظاہر ہے یہ ایک مالی عبادت بھی ہے، جسمانی عبادت بھی ہے، روحانی عبادت بھی ہے، تو اس اعتبار سے بہت سے مختلف اقوام کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر، بڑے ہی پیشنس کے ساتھ اور بہت تحمل کے ساتھ اور بڑی گریہ وزاری کے ساتھ وہاں وقت گزارنا ہے، اور یقیناً گزار رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو یہ وقت نصیب فرمائے اور یہ سعادت نصیب فرمائے۔ ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے انشاءاللہ، موضوع کو کنٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ کلام بھی شامل کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ یوم عرفہ کے عنوان کے ساتھ یہ لائیو نشریات آپ دیکھ رہے ہیں، جس میں آج حج بیت اللہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور میدان عرفات کے لائیو مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے پیاروں کی اداؤں کو دہرانے کا عمل ہے کہ جو بندگان خدا کر رہے ہیں اور اپنی اپنی حیثیت اور اپنی اپنی توفیق کے مطابق کر رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوبوں کی ان اداؤں کو اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا کہ قیامت تک اس عمل کو جاری و ساری فرما دیا، بلکہ فرضیت کا درجہ عطا فرما دیا حج کی صورت میں کہ جو بندہ جائے گا وہ ان پیاروں کی اداؤں کو دہرائے گا اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا۔ آئیے ہم شامل کرتے ہیں کلام۔ ہمارے درمیان موجود ہیں 2 ثنا خوانان مصطفیٰ، بہت عمدہ پڑھنے والے ثنا خان جناب انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم سے گزارش کروں گا کلام پیش کریں۔ حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم نم، اللہ کرم اللہ کرم، اللہ کرم اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا، محشر میں میرا رہ جائے برم، اللہ کرم اللہ کرم، محشر میں میرا رہ جائے برم،
کرم اللہ کرم اور ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال طلب فرما ہم کو ہر سال وہ شہر دکھا ہم کو ہر سال کریں ہم طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم ہر سال کریں ہم طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اور میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا در دیکھیں میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئیں تیرا در دیکھیں اسباب ہو ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم اسباب ہو ان کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب کا لکھا ہوا خوبصورت حمدیہ کلام پیش کر رہے تھے انور ابراہیم اور اشفاق ابراہیم۔ ناظرین محترم، موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ حج کی فرضیت اور اہمیت کے حوالے سے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے بہت خوبصورت جامع اور مختصر کلام فرمایا۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا حج کی فضیلت پر آپ کیا بیان فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کو اور تمام دیکھنے والوں کو یوم حج کی بہت بہت مبارکباد، اور بالخصوص وہ ہمارے خوش نصیب مسلمان بھائی اور بہنیں جو اس سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں اور آج حج کا رکن اعظم وقوف عرفات ادا کر رہے ہیں، ان کو بھی بہت بہت مبارکباد۔ اور ان سب کے لیے دلی طور پر ہم دعا گو ہیں، چونکہ گرمی کی شدت بھی ہے اور مناسک حج کی ادائیگی کے اندر مشقت بھی ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ان سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے اور مناسک حج کی ادائیگی ان کے لیے آسان فرمائے۔ حج کی جو فضیلت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اس کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ صحابہ کرام بھی اور قیامت تک آنے والے جو مسلمان ہیں انہیں تحریک ملتی رہے اور وہ حج کی تیاری کرتے رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں افضل ترین عمل کیا ہے؟ مختلف احادیث میں سرکار نے اس کے مختلف جوابات ارشاد فرمائے، مگر ایک حدیث مبارکہ میں سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اسلام میں سب سے افضل عمل تو پہلے ایمان لے کر آنا اللہ اور اس کے رسول پر۔ پوچھا گیا ثم ماذا، حضور اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا ثم ماذا، حضور اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ تو پیارے آقا نے فرمایا الحج المبرور، حج مبرور۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا افضل عمل ہے۔ حج مبرور کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کا جو ثواب ہے وہ صرف اور صرف جنت ہے۔
یعنی جب حج ایسا کیا جائے جیسے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اس کے مطابق جب ادائیگی کی جائے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ حج کرنے والا داخل جنت کیا جائے گا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کی فضیلت یوں بھی ارشاد فرمائی کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه، کہ جو مناسک کے حج کی ادائیگی اس انداز میں کرے کہ دوران حج نہ تو فحش گوئی کرے نہ گناہ والا کوئی کام کرے، یعنی جس طرح اللہ اس کے رسول نے حکم دیا اس طرح مناسک حج کی ادائیگی کرے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا۔ اللہ یعنی اس طرح نو مولود بچہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، تو حاجی پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اتنا خاص فضل ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کے انبار لے کر وہاں جاتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت ایسی ان پر برستی ہے کہ گناہوں کی تمام آلودگیاں ختم ہو جاتی ہیں، خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق گناہ ہوں، حقوق العباد سے متعلق کوتاہیاں ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حاجی پر اتنا کرم فرماتا ہے کہ تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو کر وہ حاجی اللہ کی بارگاہ میں لوٹتا ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کی فضیلت یوں بھی ارشاد فرمائی کہ حاجی جو ہے وہ اللہ کا مہمان ہے، یہ اللہ کے وفود ہیں، اور اللہ نے ان پر یہ فضل فرمایا کہ خود اللہ نے اپنے گھر پر ان کو مہمان بلایا۔ جیسے آپ اور میں اپنے گھر پر کسی کو مدعو کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، ایسی تو ہر کوئی نہیں آ جاتا، لیکن جس کو دعوت دے کر بلایا جاتا ہے اس کا خاص اکرام کیا جاتا ہے۔ تو یہ حاجی وہ ہیں جو اتنی کثیر تعداد میں الحمدللہ دنیا بھر میں مسلمان ہیں، مگر اللہ نے ان کو چنا ہے اور اپنا مہمان بنایا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ ان مہمانوں کا ایسا اکرام فرماتا ہے کہ جو یہ دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرماتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اور جس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں اللہ اس کے حق میں بھی دعا قبول فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حاجی جب حج کا احرام باندھنے کے بعد تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، جب یہ تلبیہ پڑھتا ہے تو سرکار نے فرمایا، حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ مشرق سے مغرب تک تمام شجر و حجر اس کے ساتھ تلبیہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ سے حج کا احرام باندھ کر آنے والے کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، اور اللہ پاک ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے کہ کاش ایسا ہماری زندگی میں وقت میسر ہے کہ مسجد اقصیٰ سے بھی حج کا احرام باندھیں۔ تو سرکار نے فرمایا جس نے مسجد اقصیٰ سے حج کا احرام باندھا اور وہ حرم شریف آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ صرف اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے داخل جنت بھی فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حاجی کے لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حاجی جب حج کر کر لوٹتا ہے تو اس کے گھر داخل ہونے سے پہلے اس سے دعا کرواؤ، چونکہ حاجی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ کا ایسا محبوب بندہ ہے کہ جس کے حق میں یہ دعا کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوران حج اگر کسی کا انتقال ہو جائے، ایک صحابی رسول جو ہے وہ سواری سے گرے، ان کا انتقال ہو گیا، حج کے احرام میں تھے، تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ بیری کے پتوں سے غسل دو، کفن پہناؤ، لیکن چہرہ نہیں ڈھکنا اور خوشبو نہیں لگانا، یعنی یہ انتقال کے بعد بھی حالت احرام میں ہے۔ اور سرکار نے فرمایا جب یہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ تو حاجی اگر حالت احرام میں حج کے دوران اگر انتقال کر جاتا ہے تو اس کی شان یہ اور فضیلت سرکار نے بیان فرمایا کہ وہ قیامت تک کے لیے حاجی ہیں، اور قیامت کے اندر بھی اسی اکرام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ان مسلمانوں کے لیے جن کے پاس وسعت بھی ہے، زاد راہ بھی ہے، اسباب بھی ہیں، پھر بھی سستی و غفلت کی وجہ سے حج نہ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ حاجت ضرورت ایسی سخت حاجت ہے جو حج سے نہ روکنے والی ہو، اسی طرح نہ کوئی جابر حاکم ہے جو سفر حج سے روکنے والا ہے، اس کے باوجود اگر کوئی حج نہ کرے تو پھر حضور نے فرمایا پھر وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، یعنی اللہ اس کے رسول کا ذمہ اس پر سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی عظیم الشان عبادت ہے، قدم قدم پر رحمتیں و برکتیں، یہ تو اجمالی ہم نے فضیلت بیان کی ہے، لیکن حاجی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے قدم قدم پر اس کے لیے رحمتیں و برکتیں ہیں۔ جب بیت اللہ کا طواف کرتا ہے قدم قدم پہ رحمتیں و برکتیں، سرکار نے فرمایا جو بیت اللہ کا طواف کرتا ہے اور اس طواف میں گفتگو نہ کرے مگر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، بس یہ پڑھتا رہے تو سرکار فرماتے ہیں اس کے ہر قدم پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں داخل فرماتے اور 10 درجے اس کے بلند فرما دیتا ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حج کی فضیلت کے حوالے سے بہت عمدہ کلام، اور انسان اپنی زندگی کے کسی حصے میں ضرور آ کر یہ سوچتا ہے کہ کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا،
میں نے جانے انجانے میں جو کچھ کیا. تو حج بیت اللہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ انسان کو وہ موقع اللہ تعالیٰ عنایت فرما رہا ہے کہ اپنے گناہوں کی توبہ بھی کر لے, ماضی کے گناہوں کو یاد بھی کر لے, اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عہد کر لے کہ بقیہ جو زندگی ہے میں اس کو بہت اچھے انداز میں تیرے احکام کے مطابق گزاروں گا. اب اس میں حج کے لیے ایک اور چیز بھی کہی جاتی ہے کہ یہ جامع العبادات ہے. مفتی صاحب, تو اس کی کیا حکمت ہے؟ اسے جامع العبادات کہا گیا ہے, کیا کہیے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں, عبادات عموماً 3 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ایسی ہیں جو بدنی عبادات کہلاتی ہیں, جن میں مال کے خرچ کا کوئی دخل نہیں ہوتا, جیسے نماز اور روزہ ہے. اور بعض ایسی ہوتی ہیں جن میں خالصتاً مال کے خرچ کا عمل دخل ہے, بدنی مشقت بالکل نہیں, جیسے زکوٰۃ و فطر ادا کرنا. لیکن حج ایسی ہے جس میں دونوں چیزیں, جسمانی مشقت بھی ہوتی ہے اور آپ مال بھی خرچ کرتے ہیں. اس لحاظ سے ان دونوں عبادات کی جامع ہو جاتی ہے یہ. اور اس میں تیسرا ایک لفظ آپ نے بیچ میں ارشاد فرمایا تھا کہ روحانی, کیونکہ جتنے بھی مناسک کے اکثر آپ دیکھیں سب کی نسبت کسی نہ کسی اللہ کے محبوب بندے کے ساتھ. اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ان کے وہ افعال جو انہوں نے قصداً بعض اوقات عبادت کی نیت سے بھی نہیں کیے تھے, جیسے بی بی حاجرہ کا سفر مروہ کے درمیان چکر لگانا, وہ تو پانی کی تلاش میں تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تھا. چونکہ ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر گئے تھے, اللہ کے حکم سے چھوڑ کر گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے محبوبوں کی یادوں کو, ان کی رسومات کو کسی کو فرض کیا, کسی کو واجب کیا, اور کسی کے بارے میں اب جیسے حدیث بیان ہوئی کہ نہیں کرو گے تو چاہو یہودی ہو کر مرو, عیسائی ہو کر مرو, پہنچو وہاں پر اور ان محبوبوں کی اداؤں کو ادا کرو. اللہ نے قیامت تک ان کو زندہ کر دیا. اس کے علاوہ پھر آپ دیکھیں, ایک دفعہ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ, ہم نے جہاد کی بڑی فضیلت سنی ہے کہ ہم جہاد نہ کریں. آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس سے افضل چیز نہ بتاؤں؟ عرض کی بتائیے. فرمایا حج مبرور. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب جہاد کا موقع ہے تو جہاد کرو, ورنہ حج بھی ایک جہاد ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جو بزرگ جاتے ہیں ان کے لیے کتنا بڑا جہاد ہے, آپ اندازہ کریں. اسی لیے حج اگر پاسبل ہو تو حالت جوانی میں کرنا چاہیے کہ آدمی تھوڑا آزا جوان ہوتے ہیں. لیکن ہمارا بھی کیا کریں, ہم کہتے ہیں پہلے سارے کر لو, آخر میں حج کر کے دھو لیں گے. یہ باتوں کی سوچ اور فکر ہوتی ہے, اور پھر یہی ہماری سوچ اور فکر اپنی نسلوں میں منتقل کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دادا جان اور ابا جان کی سنت سے تو نہیں ہٹ سکتے نا, ہم یہ بھی کرتے ہیں جوانی کے اندر, بڑھاپے میں دیکھ لیں گے. یہ سوچ ٹھیک نہیں ہے. اگر اللہ نے استطاعت دی ہے, پہلی بات تو کہ تاخیر کرنا منع ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے زندگی وفا نہ کرے بڑھاپے تک, تو پھر کیا ہوگا؟ اور واقعی جب کوئی آدمی جاتا ہے تو بڑا جہاد ہے. اچھا, بہت سارے لوگ وی آئی پی حج کرتے ہیں تو لوگ ان پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ یار وی آئی پی حج کر رہے ہیں. اب ان کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے آدمی طاقتور ہو, فیملی کمزور ہو, تو اس طرح کر لیتے ہیں, ان پہ اٹیک نہیں ہے. لیکن حقیقتاً حج جہاد اسی کو محسوس ہوگا کہ جو نارمل انداز سے کرے. اور میں خیر دعوت تو نہیں دوں گا کہ بھئی آپ یہ مشقت کریں, لیکن اگر ہمت ہو تو جیسے مینا سے عرفات جا رہے ہیں پیدل جانے کی کوشش کریں. بہت سارے لوگ جاتے ہیں, اول فجر کے اندر پڑھتے ہی نکل جائیں تو ٹھنڈے ٹائم میں کافی فاصلہ طے ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر عرفات سے مزدلفہ پیدل, مزدلفہ سے مینا, اگر ہمت ہو تو. یہ وہ حج ہوگا جو اکثر صحابہ کرام نے کیا. آج تو سواریوں پر تھے, لیکن اکثر صحابہ نے پیدل حج کیے. اور بہرحال چھتری استعمال کرنے کو تو میں منع نہیں کروں گا کہ جوش میں آ کے کہیں کہ بغیر چھتری کے کریں آپ, ہو سکتا ہے ہیٹ اسٹروک ہی ہو جائے. جس سے گرمی 45 مجھے بتایا کہ وہاں پر ہو رہی ہے 45 ڈگری سینٹی گریڈ, یہاں 42 ہوتا ہے تو ہم لوگ بالکل پسینے پسینے ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ رسک نہ لیں, لیکن چھتری استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ کچھ فاصلہ بغیر چھتری کے صحابہ کرام کی سنت کے مطابق ادا کرنا چاہے تو بہت بیسٹ ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں اس میں روحانی تکلیف یہ عبادات کے اندر مطلوب ہوتی ہے. جیسے جہاد کے اندر گھر والوں کو چھوڑ کر جاتا ہے آدمی, شہید بھی ہو جاتا ہے, ایسے ایک عرصے کے لیے آدمی جاتا ہے. اگر گورنمنٹ کے تھرو جائے تو تقریباً 35 سے 40 دن کا اسٹے ہوتا ہے وہاں پر. 40 دن اپنے گھر والوں سے دور رہنا, تو اس کو یاد آئے گی کہ صحابہ کرام جب جہاد پہ جاتے تھے تو 1 مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے سفر پر ہوتے تھے, تو اس کو یاد آئے گی. اس اعتبار سے یہ اس کی یاد دلاتا ہے. پھر جب ہم وہاں پہنچتے ہیں, سارے جمع ہوتے ہیں, امیر غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے, سب ایک لباس میں ہیں. تو پھر اس اعتبار سے جو ہماری ایک بڑی عبادت ہے فکر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھڑی بھر کا غور و تفکر سال بھر کی عبادت سے بہتر ہے. یعنی امور آخرت میں, وہ عمومی طور پر نہیں ہوتا, لیکن جب ہم ایسے موقع پہ جاتے ہیں تو آخرت کے علاوہ الحمدللہ کچھ یاد ہی نہیں آتا. استثناء چند کا ہو سکتا ہے, لیکن وہی ہوتا ہے کہ یار میدان محشر ہوگا, سب وہاں جمع ہوں گے. یہاں بس حساب و کتاب نہیں ہے,
باقی وہاں ڈے آف ججمنٹ ہے، وہاں حساب و کتاب ہوگا. تو یہ حج ایسی عبادت ہے زبردست قسم کی کہ یہ اگر آدمی صحیح طریقے سے اور تقاضائے شریعت کے مطابق کرے تو آدمی کی سوچ فکر اس کے عمل کو بدل دیتی ہے. کیا بات. اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو حج کر کے واپس آیا، اگر اس کی سوچ میں، فکر میں، کردار میں، اخلاق میں، اعمال میں، اس کی صحبتوں میں، اس کے پیسہ کمانے خرچ کرنے کے اندر کہ پہلے حرام کماتا تھا، حلال میں حرام میں خرچ کرتا تھا، ان میں تبدیلیاں آ جائے تو یہ ظاہری علامت ہے کہ اس کا حج مقبول ہو چکا ہے. لیکن خدا نہ خواستہ، میں کوئی اس کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں، ناقابرین نے کہا کہ 100% ایسا ہوگا جو آگے میں بتا رہا ہوں کہ اگر فرض کر لیں واپس آئے اور ہمارے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، وہی لوگوں کے مال دبائے بیٹھے ہیں، وہی لوگوں کے مال کھا رہے ہیں، جھوٹ بول بول کے اور رشوتیں دے دے کے اپنے کام کروا رہے ہیں، نہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے یہ حج مقبول نہ ہوا ہو. اس لیے اس پر بھی بہت توجہ کرنی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہت سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت انعام و اکرام بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ احتیاطیں بھی بہت ہیں، بہت زیادہ کانشیسنس کی ضرورت ہے. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك رحمان کے کراچی اور